اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ آپ لوگوں کے پاس 638 ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب اللہ کا حکم جب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكَمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے نازل کیا اپنا آسان حکم۔ تو یہ جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکمًا عربیہ۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ حکم کو کیسے آتا ہے؟ یہ امر جو حکم کیسے آتا ہے؟ یہ لیلۃ القدر میں آتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب یہاں یہ بات آئے گی فلا تستعجلوہ، تو جلدی مت کیا کرو، یعنی ہر وقت نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ کا حکم آ گیا فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو۔ یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ فلا تستعجلوہ، سو اس کی جلدی نہ کرو، اس کی جلدی نہ کرو، اللہ کا حکم آ گیا۔ سبحانہ، یہ اس کو ہے، اب یہ اس کا حکم پہنچنا ہے، یہ اس کو ہے، وتعالی، اور وہ اعلیٰ ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب وہ تو نے بتا رہا ہے کہ یہ حکم کیسے آیا ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، یہ لیلۃ القدر کے علاوہ نہیں آتا۔ یہ قرآن نزل بہ الروح الامین، یہ اس کا نزول ہی ساتھ روح الامین کی ہوئی ہے، روح القدس کی ہوئی ہے۔ اور روح اور ملائکہ کی تنزیل جس رات ہوتی ہے، وہ رات دوسری راتوں سے جدا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس میں ملائکہ اور روح کی تنزیل ہو رہی ہے، اور اس میں قرآن نازل ہوگا۔ جب بھی قرآن نازل ہوگا تو کب نازل ہوگا؟ لیلۃ القدر میں۔ کیا لیلۃ القدر کے علاوہ قرآن نازل ہوگا؟ قرآن نازل ہوگا روح کے ذریعے نا۔ روح جس رات اتر رہی ہے، اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر۔ ایک قرآن میں ایک جگہ اور آیت میں اللہ نے کہا لیلۃ مبارکہ۔ تو جس رات قرآن کا نزول ہوگا وہ رات کون سی ہوگی؟ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ۔ اس دونوں راتوں کا قرآن میں ایک سینونیم آیا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن لیلۃ القدر کے علاوہ نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کا نزول ملائکہ اور روح کے ساتھ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ یہ جب نازل ہوگی تو وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بالروح، ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ جو ملائکہ اس کی وہ مخلوق ہے، آپ اور میں اس کو کھوج نہیں لگا سکتے۔ آیت میں نے صحیح پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ روحًا من امرنا، روح کو ہم نے اپنے حکم سے بھیجا ہے۔ لے کر آنے والا کون ہے؟ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ ملائکہ کی تنزیل کرتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اس کے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، اس کے بندوں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے۔ ان، یہ کہ انذرو، ڈراؤ، جمع میں آ رہا ہے، انہو، یہ کہ وہ، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، انا، جسٹ می، اللہ، فاتقون، پس خود کو سرنڈر کرو۔
خلق السماوات والارض بالحق، وہ پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کا حق کے ساتھ، تعالی اعلیٰ ہے، اما یشرکون، اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جلدی مت کرو۔ لیلۃ القدر، شہر رمضان، اب جو شہر جو لفظ ہے، شہر لفظ مون کے لیے ہے، شہر لفظ مون کے لیے ہے، اور رمضان دہکتا ہوا، انگارہ، شعلہ، چمکتا ہوا انگارہ، اس کے لیے یہی لفظ آتا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اعلیٰ ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا بوند سے، نطفے سے، منی سے۔ فاذا ہوا خصیم مبین، وہ واضح آرگومنٹس کرنے والا، جھگڑے کرنے والا، فسادی۔ والانعام خلقہا، اور مویشی خلقہا، اس کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرم سامان ہے، ومنافع، اور تمہارے لیے نفع ہے، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اس میں تمہاری لیے بیوٹی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہینا، وہ وقت، تریحون، کہ تم اس کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون، سوئی سراحہ لفظ ہے نا، سراحا جمیلہ، جس وقت تم صبح اس کو لے کے نکلتے ہو۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تمہاری خوبصورتی بھی، دیٹس، یہ زندگی ہے کہ وہ جو ایک آجڑی گھر سے نکلتا ہے نا صبح بکریوں کا ریوڑ لے کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، حسن ہے، اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر جب تم شام کو اس میں چرا کے لے کر آتے ہو، اس میں حسن ہے تمہارے لیے، خوبصورتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَى بلد، اس جگہ تک، اس شہر تک، لم تکونوا، کہ تم نہیں ہو، بالغیہ، اس کو پہنچنے والے، الا، مگر یہ، بشق الانفس، بہت مشکل جان سے۔ کون تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے؟ جانور کون تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے؟ گدھا، گدھا، اونٹ، خچر، یہ تمہارے سامان اٹھاتے ہیں۔ گھوڑا گاڑی بھی ہوتی ہے، بیل گاڑی بھی ہوتی ہے، وہ سامان اٹھاتے ہیں اور ایسی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے سوائے اپنی جان مارنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے اور نفع ہے، منافع ہے، پروفٹ ہے، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جب تم صبح اس کو چرانے کے لیے نکلتے ہو اور جب شام کو اس کو واپس لے کر آتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں اس جگہ تک جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، ہاں زور کے سوائے نہیں۔ یہ سارے تمہارے مویشی پالتو جانور آ گئے۔ یہ پالتو مویشی جانور ہیں جن کا تم شکار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تمہیں بتائے گا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ۔ ان ربکم، بے شک جو تم کو پالنے والا ہے، لرؤوف الرحیم، وہ بہت مہربان، رؤوف اور شفقت والا ہے۔ اب وہ تمہیں بتا رہا ہے جو ہم نے پوچھا نا کون سامان اٹھاتے ہیں، والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچرے، خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوا، ہاں کہ تم اس پر چڑھو، وزینہ، اور وہ تمہاری زینت بھی ہے، آرائش۔ گدھا، خچر اور گھوڑے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی پر ہے رستہ سیدھا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سے ہیں ٹیڑھے، کہ اگر اس سے دوسری طرف جاؤ گے تو وہ رستے جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو وہ ہدایت دے دے۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، لَكُم مِّنْهُ شراب، جس سے تم پیتے ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے تمہارے درخت بھی پیتے ہیں، شجرکاری بھی کرتے ہو، وَفِيهِ تُسِيمُونَ، اور تم اس سے پھر اپنے جانور چراتے بھی ہو، وہ بھیڑ بکریاں، گائیں بھینس چارہ بھی کھاتی ہیں۔ یُنبِتُ لَكُم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بِہِ، اس پانی کے ساتھ، الزرع، زراعت اگاتا ہے، والزیتون، اور تیل والے زیتون، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا
کہ زیتون ایک پھل کو لے لیتے ہیں. لفظ عربی میں زیت جو ہے نا وہ ہے تیل، زیتون تیل والے بیج جن سے تم تیل نکالتے ہو. والنخیل اور کھجوریں، والآناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور سارے کے سارے پھل. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور کیا شان نہیں ہے، آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسخر لکم اللیل اور اس نے مسخر کر دی تمہارے لیے رات، والنہار اور دن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور سو جو ستارے ہیں، مسخرات بامرہ وہ مسخر ہیں اس کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں تعلیم ہے، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وما ذرا لکم فی الارض اور جو اس نے اگایا تمہارے لیے بیچ زمین کے، مختلفاً الوانہ ان کے جو رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں اسٹڈی ہے، یہ فیلڈ ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں نالج ہے، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. وہو الذی وہی ہے، سخر البحر جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا، تسخیر کر دیا، لتاکلوا منہ تاکہ تم اس سے کھاؤ، لحما طریا. کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا نام لیا؟ لحم عربی میں، اردو میں اس کا جو انگلش میں لفظ ہے اس کا مطلب پروٹین، تاکہ تم فریش پروٹین کھاؤ، لحما طریا. اس کا اپوزٹ لحم الخنزیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اور تم نکالتے ہو اس سے، کس سے؟ سمندر سے نکالتے ہو، حِلْيَةً زیور، تَلْبُسُونَهَا اس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ. اب یہ قرآن کا حسن ہے نا. اب یہ جو زیور نکالتے ہیں، جو موتی نکالتے ہیں، تم نے دیکھا ہے نا وہ لوگ وہ خول سے جو ہوتے ہیں، اس گوشت ہوتا ہے اور اس کے اندر سے نکالتے ہیں. نکلا تو سب سمندر میں، تو وہ اس گوشت میں ہوتا ہے نا. کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ کہ اس میں چیرتی جاتی ہے، آگے جاتی رہتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم اس سے ڈھونڈتے ہو، مِنْ فَضْلِهِ اس کی جو اس نے تمہیں سپیریئر کیا ہے، جو اس نے تم پہ فضل کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے زمین کے اندر، ارسا کا لفظ رواسیہ، والجبال ارساہا تو جو چیز رواسی ہے وہ ہے کیا؟ پہاڑ. تو اس لیے لوگ رواسی کا ترجمہ پہاڑ کر دیتے ہیں. تو والجبال ارساہا تو یہاں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، رواسیہ ارساہا، ان تمید بکم تمہاری خوراک کے لیے. اور اس کا ترجمہ لکھ رہا ہے کہ کہیں وہ جھک نہ پڑے، تمہیں کہیں لے نہ جائے. لفظ جو مائدہ، سورہ مائدہ میں آیا نا، قرآن کی چوتھی یا پانچویں سورت ہے، وہ جو مائدہ لفظ ہے اور یہ جو ان تمید بکم ہے، میدہ یہ وہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. ان تمید بکم تمہاری خوراک کے لیے. ایک جگہ آتا ہے اور اس نے پہاڑ بنائے اور سارا کچھ لگایا اور اس میں سبزہ لگایا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے تاکہ تم کھاؤ. وَأَنْہَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور رستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ. یہ ہے بات کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا. وَعَلَامَات اور علم، نالج، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ راہ پاتے ہیں. أَفَمَنْ يَخْلُقُ کیا پس جو پیدا کرے، کمن کیا وہ اس جیسا ہے، لا یخلق جو کچھ پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون تو تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو، لا تحصوها تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون
جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا پہلے کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا تو کیا وہ برابر ہیں؟ تو وہ جو پیدا نہیں کرتا وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ جو کسی بابے سے جا کے اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کی چیزیں مانگ رہے ہیں نا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا، وہ خود پیدا کیا گیا ہے، اور وہ قبروں میں ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اموات غیر احیاء، مردہ ہیں غیر احیاء، نہیں ہیں زندہ، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، ایانا یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے، اپنے اٹھنے کا ان کو شعور نہیں ہے، اور تجھ کو بچہ دے دے گا گھر میں۔ کیسے لعنتی لوگ ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک واحد معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں، آخرت پہ کون یقین نہیں رکھتا؟ جو اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو پکارتا ہے جس نے کچھ نہیں پیدا کیا، چاہے وہ ہم اس کے سامنے اللہ کی کتاب رکھیں کہ یہ پڑھ، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کتاب میں بھی آیا، تو وہ اللہ کے سوا اس کی بات کو مان رہا ہے، آخرت پہ نہیں، آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے۔ لا یرجون لقاءنا، وہ کہتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، قرآن سے ہٹا ہوا مواد جب لے کر آتا ہے تو اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی چاہت سے، اللہ سے ملاقات کرنے کا چاہت نہیں رکھتا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے ساتھ آخرت کے، قلوبہم منکرہ، ان کے جو اندر ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ خراب ہے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کے، اللہ تعالیٰ کی آیت سامنے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو خود کو بڑا جانتے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ان تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے پالنے والے نے کیا نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے زمانے کی کہانیاں۔ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو ہم نے قصے، 7 قصے پڑھے، تو یہ قرآن پڑھائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان کو کیا دیتے ہیں؟ پچھلے زمانوں کی کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ تاکہ وہ اٹھائیں اپنا بوجھ، کاملتاً، پورا کے پورا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، الا، یاد رکھو، ساء ما یزرون، بہت برا ہوگا ان کا بوجھ۔ قد مکر الذین، تحقیق چالیں چلی ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، تو اللہ آیا ان کی عمارت سے، ان کی بیس سے، من القواعد، جو ان کی جس چیز پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس کی بیس سے آیا، محاورتاً تو نے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فخر علیہم السقف، ان کی چھت ان کے اوپر گرا دی، من فوقہم، ان کے اوپر، وآتاہم العذاب، اور ان کے اوپر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامہ، پھر دن قیامت کے، یخزیہم، وہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن میں تم لوگ بہت ضدی تھے، بہت ضد مارتے تھے، نہیں 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 نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام مالک جھوٹا تھا، ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تشاقون فی، جس میں جھگڑے کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والے لوگ، یعنی جو لوگ کتاب، جو علم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم، آج ان کی رسوائی ہے، والسوء علی الکافرین، انکار کرنے والوں کی آج رسوائی ہے اور بہت برا دن ہے ان کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ جب ان کو وفات دیتے ہیں ملائکہ، ظالمی انفسہم، خود کی جانوں پہ ظلم کرنے والے، فالقوا السلم، تو وہ ان کے سامنے اطاعت، جھکتے ہیں، سلامتی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم نہیں تھے برے عمل کرنے والے، بلا، یاد رکھو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، وہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان کو کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب وہ ٹائم سے باہر ہو گیا نا، وہ ٹائم سے باہر ہو گیا، موت آ گئی نا، اس کو ٹائم سے باہر ہو گیا، اس کی اجل آ گیا اس پہ، اس سے کہا رہا ہے جہنم میں داخل ہو جا، اب وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے،
سورہ کہف میں ہم نے پڑھا نا کہ موت کی غشی آ گئی، یہی وہ وقت ہے جس سے تو چھپتا تھا، اور سور پھونکی جائے گی تو سب کے سب قبروں سے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ اس کو کہا کہ جہنم میں داخل ہو جا، جب اس کی جان نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس سے موت آ گئی، موت کی غشی آ گئی۔ اب جب سور پھونکی جا کے جب اٹھے گا تو قیامت ہوگی۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ہے جگہ ٹھہرنے کی تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا، جو خود کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کیے میں، ماذا انزل ربکم، تمہارے پالنے والے نے کیا نازل کیا۔ انہوں نے کہا تھا پہلے لوگوں نے، لانتی لوگوں نے، اساطیر الاولین، ان لوگوں نے کہا قالوا خیرا، اچھا نازل کیا، بہت اچھی چیز۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، اچھی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھے ہیں بیچ اس دنیا کے، ان لوگوں کے لیے اچھی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخری گھر بھی ان کا اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور نعمت ہے، کیا خوب ہے گھر جو ان لوگوں کا جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیے ہیں۔ کیا گھر ہے؟ جنات ہیں، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات کے، کبھی نہ ان کا پھل ختم ہوگا نہ سایہ ختم ہوگا۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس باغات میں نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقیوں کو ایسا بدلہ دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔